ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغه مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه وعد الحمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفته. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المكرمين المظلومين الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين. أما بعد، فقد قال الإمام عليه السلام: من كان باذلا فينا مهجته ومؤتيا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا إني راحل مصبحا إن شاء الله. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا ہے کریم اللہ اس کریم گھرانے کے صدقے میں ان کے در پہ جو بھی جس انداز سے بھی آئے ہیں، پروردگار ان کو ہر مشکل و تکلیف سے نجات عطا فرما کے اس دروازے سے پلٹائے، اور جنہوں نے اس دروازے کے کرم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اور آپ کو وسیلہ بنا کے دعاؤں کا کہا ہے، جو مریض ہیں بالخصوص پروردگار ان کو شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے، جو دنیا کی کسی مشکل و مجبوری میں گرفتار ہیں پروردگار ان کی مشکلیں اور ان کی پریشانیاں حل فرمائے، جو حاجات شرعیہ رکھتے ہیں پروردگار ان ایام کے صدقے میں ان کی حاجات کو جلد از جلد پورا فرمائے۔ کریم اللہ اس مشن کو احتیاط اور امانت کے ساتھ ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس مشن کو امانت سمجھ کے اپنی آئندہ نسلوں میں منتقل کرنے کا شرف نصیب فرمائے۔ جو اس راہ عزاداری و راہ ولایت میں اپنی زندگیاں قربان کر گئے ہیں پروردگار ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے، اور جو علماء حقہ اس راہ کو پھیلانے کے لیے محنتوں میں مشغول ہیں پروردگار ان کی محنتوں سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ذات توحید ولی برحق امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں اس پرسے کو امام کی خدمت میں پیش کرنے کی عزت و شرف نصیب فرمائے، اور ہمارے جو بزرگان جو عزاداران ان ایام میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں پروردگار ان کو جوار سید الشہداء میں جگہ عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بزرگان کے درجات کی بلندی کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیجیے. شہید کربلا کا مشن و مقصد ہر موڑ پہ واضح فرماتے رہے. مدینہ سے چلے تو خطبات میں اور مشہور وصیت ہے اپنے برادر گرامی جناب محمد حنفیہ کو تحریری طور پر مقصد کربلا واضح کیا اور بتلایا کہ میں کس لیے جا رہا ہوں. مکے پہنچے، کوفہ والوں نے خط لکھے تو امام نے ہر موڑ پہ ہر خط میں اپنے مقصد و مشن کی وضاحت کی. اور 4 ماہ اور کچھ دن جو امام رہے، شہرت جو ہے کم از کم 12,000 خطوط آئے. امام نے ان خطوط کے جو جوابات لکھے ان سے مقصد امام بڑا واضح ہو جاتا ہے. اور یہ جو ہمارا موضوع کلام ہے، خطبہ، جو 7 ذی الحجہ کو جناب امام نے مکہ چھوڑنے کا اعلان بھی کیا اور کربلا کے مقصد کو بیان بھی فرمایا. ارشاد فرمایا جو ہماری راہ میں خون جگر خرچ کرنا چاہتا ہے اور جس نے رب سے ملاقات کا پختہ ارادہ کر لیا ہے وہ مجھ حسین کے ساتھ کل چلے. میں کل مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. البتہ اس خطبے کے پہلے الفاظ ہیں جو مثلا ایک کا جملہ ہے جناب امام کا جو ہم کبھی کسی عشرے کا موضوع قرار دے چکے ہیں. اس میں امام فرماتے ہیں رضا اللہ، اسی خطبے کا ایک حصہ ہے، رضا اللہ رضانا اہل البیت، اللہ کی رضا ہم اہل بیت کی رضا ہے. اب یہ چیزیں جو امام نے اس خطبے میں اپنی عظمت اور اپنا مقام بیان فرمایا ہے، اسی فرمان میں جو میں عرض کر رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ آپ جوان بالخصوص اس کو یاد کر لیں تو مفید ہوگا. امام فرماتے ہیں ہمارے کربلا کا مقصد لقاء اللہ ہے. اب یہ اللہ کی ذات کا حکم ہے اور اللہ کی ذات نے خود فرمایا ہے کہ جب کسی کو مجھ تک پہنچنا ہے، میرے ساتھ ملنا ہے، میرا قرب حاصل کرنا ہے تو اسے کوئی نہ کوئی وسیلہ تلاش کرنا پڑے گا. قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت ہے اور ہمارا بچہ جانتا ہے. ارشاد پروردگار ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. سورہ مائدہ کی آیت ہے، اے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کیجئے اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی تلاش کیجئے. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ یہ میرا موضوع نہیں ہے اس لیے اس پہ زیادہ رکنا نہیں چاہتا، ورنہ یہ دو چیزیں بڑی بڑی قریب ہیں. جو میرا موضوع ہے لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات کیسے کی جا سکتی ہے، اس سورہ مائدہ کی آیت میں رب کریم نے واضح کیا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ، اور یہ وسیلے کی تلاش کا حکم تیسرے مرحلے پہ ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، یعنی خطاب پروردگار ان کو ہے جو مومن ہیں. پھر رب فرماتا ہے اتقوا اللہ، صاحبان ایمان، ایمان سے اگلا مرحلہ ہے تقوی اختیار کرنا. اب رب کریم فرماتا ہے اے وہ صاحبان ایمان جو اتقاء بھی کر چکے ہیں، تقوی کا مرحلہ بھی طے کر چکے ہیں، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اب رب تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی تلاش کرو. جو حضرات چند بزرگان تشریف فرمائے ہیں، ممبر کی اور خطابت کی محنتوں کو سمجھتے ہیں، وہ شاید اس آیت سے متوجہ ہوں گے کہ اس آیت میں کتنی گہرائی ہے، لیکن وقت نہیں ہے کہ میں اس آیت کی تفسیر و تشریح میں چلا جاؤں. اس جملے پہ غور کیجئے گا جو حصہ میرے موضوع سے متعلق ہے. وَابْتَغُوا، آپ سب تلاش کرو. کون سب؟ مومن اور متقی. سب ہم کس چیز کی تلاش کریں؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ، اس کی طرف پہنچنے کے لیے، اس کے قرب کے حصول کے لیے، اس کے وصول کے لیے کوشش کرو. کیا کوشش کریں؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ، کہ اس تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کو تلاش کریں.
اب وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ یعنی وہ چیز جو رب کا قرب جس سے حاصل ہو اور وہ چیز جو رب کے قریب کرے۔ البتہ یہاں فرق ہے، میرا موضوع ہے لقاء اللہ۔ لقاء اور قرب میں فرق ہے۔ قرب ہو سکتا ہے کہ انسان قریب ہو لیکن قریب ہو اور اس کی پشت کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اور ممکن ہے وہ اس کو دیکھ بھی نہیں سکے، یہ قرب تو ہو سکتا ہے لیکن لقاء نہیں ہوتی۔ لقاء وہ ہوتی ہے کہ جہاں انسان اس نیت سے جاتا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں اس کے ساتھ ملوں۔ لہذا یہ قرب اور لقاء اس کا اپنا جو فرق ہے وہ یہاں بیان نہیں کرنا، اتنا عرض کرنا ہے کہ یہ رب نے حکم دیا ہے، ہر مومن و متقی کی ڈیوٹی اور فریضہ ہے کہ وہ تلاش کرے۔ کس کو تلاش کرے؟ یہاں تلاش الہی کی بات نہیں ہے، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ وابتغوا، تلاش کرو سب۔ کس کی تلاش کریں؟ یہ نہیں کہا کہ وابتغوا اللہ، اللہ کو تلاش کرو، فرمایا وابتغوا الیہ، اس کے قرب کے لیے وسیلے کو تلاش کرو۔ میں نے پہلی مجلس میں یاد کیا تھا کہ 5 مرحلے ہیں میری بحث کے، مقصد ہے، راہ ہے، رہنما ہے، وسائل ہیں اور مشکلات راہ ہیں۔ یعنی سب سے پہلے کریم اللہ یہ فرماتا ہے کہ اگر آپ نے مجھ تک پہنچنا ہے تو وہ رہنما کو تلاش کرو۔ یہ آیہ مجیدہ یہی کہتی ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی ذات تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی تلاش کرو۔ یعنی وسیلے کو آپ تلاش کر لو گے تو رب کو آپ تب پاؤ گے۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری، مشروطی محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ ماشاءاللہ، ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ یہاں بچوں کی آوازیں ہیں، اگر آپ بچوں کو کنٹرول کریں گے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد والے۔ ہمارے ہاں پیٹر برو میں لیڈیز جو بچے والی ہوتی ہیں ان کے لیے خاص کمرہ ہوتا ہے، تو میرے خیال میں ہمیں یہاں جینٹس کے لیے جو بچے ساتھ ہیں ان کے لیے بھی ایک کمرہ یہاں اگر ہم مقرر کر دیں گے تو لہٰذا ہم انشاءاللہ کوشش ہوگی تاکہ مجلس میں جو افراد متوجہ رہنا چاہتے ہیں ان کو ڈسٹربنس نہیں ہو۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب یہ تو چاہتا ہے اسی آیت پہ رکے رہیں اور اسی حصے پہ رکے رہیں۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس الہ کو اگر آپ جا کے کھول کے دیکھیے، الیہ یہ نہیں کہا کہ اس کی جنت کی طرف، یہ نہیں کہا کہ اس کی رحمت کی طرف، یہ نہیں کہا کہ اگر گناہ کیا ہے تو اس کی توبہ کی طرف، نہیں، ارشاد پروردگار ہوتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی ذات تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کو تلاش کرو۔ اب یہ وسیلہ کیا ہے؟ ہم اس وسیلے کو جب تلاش کرتے ہیں تو نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 108 میں جناب امیر علیہ السلام نے ایک تفصیل بیان کی ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو وسیلہ ہیں، ان کو نہیں بیان کرنا چاہتا، جا کے دیکھ لیجئے گا خطبہ نمبر 108۔ لیکن میں جس چیز کو یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، تفسیر قومی میں جناب معصوم کا ارشاد ہے کہ الوسیلۃ هو الامام، وہ وسیلہ جس کے ذریعے سے آپ رب کو پا سکتے ہیں، الہی کے مقام کو حاصل کر سکتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں وہ وسیلہ امام ہے، اور 8ویں لال ولایت فرماتے ہیں یہ آل محمد ہیں، ہم عروۃ الوثقی والوسیلۃ الی اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا ذریعہ آل نبی ہیں اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ آل محمد ہے۔ اور جناب امیر المؤمنین سے تفسیر البرہان میں یہ روایت نقل ہے، امام فرماتے انا الوسیلہ، اگر کسی کو وسیلہ چاہیے جس کے ذریعے سے خدا ملتا ہے تو وہ وسیلہ میں ہوں۔ اب میں یہاں دہرا رہا ہوں مرحوم نجم افندی کا یہ شعر، جب مرحوم نجم افندی کہتے ہیں توحید علی ملے تو ملے خانہ خدا سے، ہمیں خدا کو ڈھونڈا تو وہ بھی علی کے گھر سے ملا۔ نعرہ حیدری، خدا کو ڈھونڈا تو وہ کہاں سے ملے گا؟ وہ
अली के घर से मिलेगा। लिहाजा वब्तगू इलैहिल वसीला, अब वही वसीला है जिसको हम याद कर रहे हैं कि अगर लिकाउल्लाह चाहिए तो लिकाउल्लाह के लिए वो राहबर आप इंतखाब करें जो राहों को भी जानता हो, राहों से टकराना भी जानता हो और इस ज़ाद राह से भी आगाह हो, ताकि वो खुदा के पास आपको पहुंचा सके। तो ये है वो रहनुमा जिस रहनुमा ने ये ऐलान किया। आप अपनी जगह पे उन आयात को और उन रिवायात को देखिए। 8वें इमाम ने फरमाया अहले बैत वसीला हैं, पहले इमाम फरमाते हैं मैं वसीला हूं, और बाज़ जगहों पे ये कहा है कि उर्वतुल वुस्का आले मोहम्मद हैं। अब ये सारी जगह अपने, लेकिन मेरे मौजू से जो मौजू मुताल्लिक है मैं उसको यहाँ समेटना चाहता हूँ, वो ये है कि फरजंद ज़हरा मक्का छोड़ते हुए ऐलान कर रहे हैं जो रब से मुलाकात चाहता है वो मेरा हम सफर हो जाए, इसलिए कि इन्नी राहिलुन मुस्बिहन इंशाअल्लाह, मैं कल निकल रहा हूँ लिकाउल्लाह के लिए। यानी इमाम ने वाज़े कर दिया कि अगर किसी को अल्लाह तक पहुंचने के लिए और पहचान के पहुंचने के लिए वसीले की तलाश है तो वो आए हुसैन ऐलान कर रहे हैं कि वो वसीला जो रब से मुलाकात कराता है वो मैं। अब यहां अगर इमाम को पहचान लिया तो फिर मुलाकात आसान होगी, लेकिन उस मुलाकात के लिए इमाम ने ऐलान किया फल यरहल माना, वो हमारा हम सफर हो जाए। और ये सफर एक ऐसा है जो हर वक्त जारी रहना चाहिए। अरबी नुक्ता निगाह से और बारीकियों में नहीं जा सकता। फल यरहल माना, अगर कोई लिकाउल्लाह चाहता है तो ये लिकाउल्लाह का सफर ऐसा है जो हर वक्त जारी रहना चाहिए। मुमकिन है 100 साल बाद, बल्कि हजारों साल बाद, बल्कि जनाब अमीर इस्लाम के फरमान के मुताबिक 6000 साल, और वो भी मालूम नहीं दुनिया के 6000 या आखिरत के 6000 साल। अगर आखिरत के 6000 साल सजदे करते 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 एक अम्र का नाफरमान हो गया तो रब उसको कहता है फखरुज फहबित मिनहा, निकल जा, दूर हो जा। यानी ये सफर ऐसा है कि 6000 साल सजदे करने के बाद भी इंसान गुम हो सकता है अगर उस मालिक के अम्र की इताअत न करे। फल यरहल माना, ये हर वक्त का सफर है जो इमाम के साथ जारी रखना है। और अगर हम इस सफर को जारी रखेंगे तो यही कल मैंने यहां बहस छोड़ी थी कि अगर हमें ये सफर जारी रखना है तो देखना है कि हम जिस राहबर के साथ चल रहे हैं उस राहबर की मायत में हैं या कहीं अपनी मर्जी तो नहीं कर रहे। शहीद करबला का मुझे नजम अफंदी का ये जुमला बड़ा पसंद है। शेर फरमाते हर एक बूंद खून की बज़िक्र हक गवाह है, जिधर है इनके नक्शे पा वही खुदा की राह है। जिधर है इनके नक्शे पा वही खुदा की राह है। अब खुदा की राह को अगर पता करना है तो यह है राहबर और रहनुमा। लेकिन हमारा फरीजा क्या है? फल यरहल, लफ्ज़ याद है या नहीं? सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद फल यरहल माना, वो हमारा हम सफर हो जाए। माना मैयत क्या है? मैंने कल जहां बहस छोड़ी थी, अगर इनके साथ चलना है तो देखिए इनके साथ कौन चल रहा है। मैंने मिसालें दी थी चंद, इनके साथ कौन चल रहा है। और ये फिर करीम घराना है, इंतजार भी करते हैं। मैंने पहले किसी मजलिस में अर्ज किया था, इमाम के उन्वान से इंतजार करते हैं। न फकत ये इंतजार करते हैं, कभी हबीब को बुलाते हैं, कभी जुहैर को बुलाते हैं, कभी किसी को खत लिखते हैं और आखिरी रातें मांगते हैं, जरा मांगने के, इनको बुलाने के लिए एक और रात ले लो। अब ये बुलाते हैं, दावत देते हैं, और यही अल्लाह वालों का एक सिलसिला रहा है कि वो इस राह पे चलाने के लिए माइयत के खुद ख्वाहिशमंद हैं। लिहाजा अगर इनके साथ चलना है तो देखना होगा हम भी अपने आप को उन जैसा बनाएं जो इनके साथ चल रहे हैं। अभी जरा देखिए इनके साथ कौन है। मैं बैठा सोच रहा था इनका हम सफर कौन है, कौन इनके साथ चल रहा है, इनकी मायत में कौन है। मैं लफ्ज़ मा को देख रहा था मुख्तलिफ मकामात पर, देखते देखते कि इनका साथी कौन है तो मुझे एक जुमले ने अपनी तरफ खींच लिया। जुमला है पाक पैगंबर का, हदीस मासूम की। पाक पैगंबर अली को खिताब कहते हैं, या अली, आपकी और मिसाल कुरान की क्या है? फरमाते हैं अलीयुन मअल कुरान वल कुरान मअली। अगर आले मोहम्मद के साथियों को देखना है कि इनके साथ कौन चल रहा है तो इनके एक साथी का नाम कुरान है।
آل محمد کے ایک ساتھی کا نام قرآن ہے۔ اس حدیث کو اگر دیکھیے عزیزان، لفظ ہے کل 3 اور پاک پیغمبر نے 2 دفعہ ان کو دہرایا ہے۔ لفظ حدیث کیا ہے؟ علی مع القرآن، علی مع القرآن، لفظ 3 ہے، علی مع قرآن، اور پھر اسی لفظ کو، انہی 3 لفظوں کو پاک پیغمبر نے پھر دہرایا، لیکن ترتیب بدل دی پاک پیغمبر نے، فرمایا علی مع القرآن، پھر فرمایا والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں حدیث میں آپ لفظ کو آگے پیچھے اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، جہاں پیغمبر نے ہم اپنی طرف سے زیر زبر بھی بدلا نہیں سکتے، بلکہ ہم الف لام کبھی لگاتے ہیں وہ بھی اپنی طرف سے نہیں لگا سکتے۔ یہاں ہم پہلے آنے والے لفظ کو بعد میں اور بعد والے لفظ کو پہلے میں نہیں بدل سکتے، بلکہ ہمیں لفظ یوں ہی کہنے پڑیں گے، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہیں۔ یعنی اگر علی کے ساتھیوں کو دیکھنا ہے تو دیکھو علی کے ساتھی کون کون ہیں۔ اب مجھے نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 102 میں امیر المؤمنین کا اعلان نظر آتا ہے۔ جناب امیر نہج البلاغہ کے خطبہ 120 میں فرماتے ان الکتاب لمعی، اللہ کی کتاب یقیناً میرے ساتھ ہے، ان الکتاب لمعی ما فارقتہ مذ صحبتہ، جب سے میرا اور اللہ کی کتاب کا ساتھ ہوا ہے ہم کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوئے۔ زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، میرا مولا میرا مولا، علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک بولا علی مولا، علی مولا، نبی بولا وسیع میرا علی مولا، علی مولا، کھا کے ٹھوکر مردہ بولا علی مولا، علی مولا، اس خطبے کو بھی خطبہ نمبر 120 کو پھیلانے کا وقت نہیں ہے، ورنہ عزیزان اس کو 3 لفظ ایسے ہیں، دیکھیے گا ذرا، میرے موضوع سے متعلق ہیں لیکن وقت نہیں ہے کہ میں یہاں زیادہ رکوں۔ جناب امیر فرماتے ان الکتاب لمعی، اللہ کی کتاب یقیناً میرے ساتھ ہے، یہاں لام تاکید اس کو کہتے ہیں ہم، ان الکتاب لمعی، اللہ کی کتاب میرے ساتھ ہے، یہاں مع لفظ استعمال کیا، ساتھ ہے، اور ما فارقتہ، میں کبھی اس سے جدا نہیں ہوا، یعنی یہاں پھر ساتھ ہونے کی تاکید ہے۔ ما فارقتہ کب سے؟ مذ صحبتہ، جس کو ہم صحبت اور صحابی کہتے ہیں، جب سے میرا اور اس کا ساتھ ہوا، جب سے میرا اور اس کی صحبت ہوئی ہے ہم ایک دوسرے سے الگ کبھی نہیں ہوئے۔ اب اس خطبے میں بہرحال فضائل علی بھی ہیں، فضائل قرآن بھی ہیں، اگر کبھی موقع ہو تو دیکھیے گا علی قرآن کے کون کون سے فضائل بیان کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ کا ایک خطبہ ایسے ہے جہاں جناب امیر نے قرآن مجید کے 42 فضائل بیان کیے، وہاں جناب امیر علیہ السلام فضائل بیان کرتے کرتے فرماتے ہیں ریان لعطش العلماء ربیعا لقلوب الفقہاء، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ علم کے پیاسوں کے لیے چشمہ ہے، ربیعا لقلوب الفقہاء، فقیہوں کے دلوں کی بہار ہے قرآن۔ میں کبھی کبھی ان 40 جملات امیر المومنین کو جو جناب امیر المومنین نے قرآن کی عظمت کے لیے بیان کیے ہیں ان کو بیان کر کے پھر اتنا جملہ کہتا ہوں، حدیث رسول کو سامنے رکھو، پیغمبر فرماتے ہیں علی مع القرآن والقرآن مع علی، جو فضائل علی قرآن کے بیان کر رہے ہیں نبی کی زبان کے مطابق وہی فضائل علی کے بھی ہوں گے۔ اگر علی فرماتے قرآن کیا ہے؟ ریان لعطش العلماء، علماء کی پیاس بجھانے کے لیے چشمہ ہے، ربیعا لقلوب الفقہاء، فقہاء کے دلوں کی بہار کا نام قرآن ہے، تو میں کہتا ہوں علی مع القرآن والقرآن مع علی کی حدیث یہ کہتی ہے کہ اگر علماء کی پیاس بجھانے کا چشمہ قرآن بھی ہے تو اسی طریقے پہ جس طریقے پہ علماء کی پیاس بجھانے کے لیے چشمہ قرآن ہے، اگر کسی کو علمی پیاس ہے تو اس دوسرے چشمے کا نام علی ابن ابی طالب۔ نگر نگر گلی گلی علی 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 حیدری در صلوات اللہم صلی علی محمد
یہ ایک علیحدہ موضوع. لیکن اس حدیث کو دیکھیے, معیت ان کے ساتھ کون ہیں؟ علی مع القرآن والقرآن مع علی. میں نے اس حدیث پہ بڑا غور کیا اور میں نے بہت ساری کتابوں کو دیکھا کہ میں ایسے پڑھ رہا ہوں یا حدیث کتاب میں ہے ہی ایسی. سب کتابوں میں حدیث ایسے ہے, علی مع القرآن والقرآن مع علی. اللہ کرے کوئی یاد کر لے اسی سے, علی مع القرآن والقرآن مع علی. اب اگر ہم اس کو یوں کہیں القرآن مع علی وعلی مع القرآن, تو بات تو وہی بنتی ہے, میری نگاہ میں تو یہی بنتی ہے. لیکن وہ جو مصطفیٰ ہے جس کے لیے رب فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى, وہ کہتا نہیں, بات وہی نہیں بنتی. یا رسول اللہ, وہ ایک اور فرمان بھی آپ نے اجرا فرمایا تھا, علی مع الحق والحق مع علی. وہاں پہلے علی ہے, الحق مع علی وعلی مع الحق. وہاں پہلے حق ہے, پھر علی ہے, پھر علی ہے, پھر حق ہے. وہاں درمیان میں علی ہے, دونوں طرف حق ہے. یہاں درمیان میں قرآن ہے, دونوں طرف علی ہے. علی مع القرآن والقرآن مع علی. آپ سوچیں گے اور ہمارے جوان سوچیں گے یہ مولانا کیا علی علی اور قرآن قرآن. میں کہتا ہوں آج تک قرآن باقی ہے. پیغمبر اعلان کر رہے ہیں کہ قرآن کی طرف بری نگاہ سے دیکھنے والوں, یہ میں رب کریم کا وعدہ ہے کہ نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب پلٹ کے آئیے, وابتغوا الیہ الوسیلہ. جیسے اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے وسیلہ کی ضرورت ہے, اسی طریقے پہ رب کریم نے قرآن کی حفاظت کے وسیلے بنائے. مصطفیٰ اس حدیث میں اعلان کر رہے ہیں قرآن کی ابتدا میں بھی علی ہے, قرآن کی انتہا میں بھی علی ہے. علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی اپنی جان دے سکتا ہے لیکن قرآن پہ حرف نہیں آنے دے گا. صلوات پڑھ لیجئے محمد. علی کو قرآن اتنا پسند ہے اس لیے کہ علی کا ساتھی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علی کے ساتھی کا نام ہے قرآن. اب علی اپنے پیاروں سے بھی چاہتے ہیں اگر ہمارا ساتھ چاہیے تو قرآن کا ساتھ اختیار کر لو. جی, اگر وقت کے امام کو آپ نہیں دیکھ سکتے, غائب ہیں آپ کی نگاہوں سے, پاک پیغمبر نے حدیث ثقلین میں اعلان کر دیا کہ میری اطرت قرآن کے ساتھ ہے, لن یفترقا, کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے, الگ نہیں ہوں گے. تو اب اگر قرآن کے ساتھ ہم رہیں گے تو گویا ہم وقت کے امام کے ساتھ ہیں. امام میں شہید کربلا اعلان کر رہے ہیں فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا, اب ہمارے ساتھ ہم سفر ہو جاؤ. اب ہم نے جو دیکھا تو امام کے یقینی ساتھیوں میں سے جس کو پاک پیغمبر نے بھی کہا یہ ان کا ساتھی ہے, جس کو علی نے بھی کہا یہ میرا ساتھی ہے, اس کا نام ہے قرآن. اب ہمارے لیے کیا ہے, ہم اگر محمد مصطفیٰ اور ان کی آل سید الشہداء کے فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا کے نعرے پہ ایام عظام لبیک کہنا چاہتے ہیں تو قرآن کا ساتھ دے لیں. حقیقت میں یہ امام حسین کا ساتھ ہوگا. اب قرآن کا ساتھ کیسے ہونا چاہیے؟ جناب امیر المومنین اپنے پیاروں سے چاہتے کیا ہیں؟ جناب امیر المومنین کا خطبہ نمبر 180 جو نوف بکالی راوی ہیں, اس کے ایک جگہ پہ نوف بکالی کہتے ہیں کہ ایک مقام ایسا آیا جناب امیر علیہ السلام خطبہ دیتے دیتے ضرب بيده على اللحية الشريفة الكريمة فأطال البكاء. خطبہ نمبر 180. ایک وقت ایسا آیا کہ جناب امیر المؤمنین نے اپنا دست مبارک اپنی ریش مبارک و کریمہ پہ علی الکریمۃ الشریفہ, اپنی ریش مبارک و ریش کریم پر اپنا ہاتھ مارا. فاطال البکاء, اور کافی دیر تک علی روتے رہے, اور پھر رونے کے بعد جب چپ ہوئے تو کہتے ہیں اوہ اخوانی الذین طلب القرآن فاحکموا, ہائے کہاں ہیں میرے وہ بھائی جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی اور قرآن کے احکام کو مضبوط کیا. فاحکموا ہو, قرآن کی تلاوت ہی نہیں کی, قرآن کے احکام کو مضبوط کر دیا. اور پھر علی اپنے پیاروں کی تعریف کرتے کرتے خطبہ نمبر 191 میں ارشاد فرماتے ہیں, پڑھ لیجئے گا. میری گزارش ہے جوانوں سے, بہنوں بیٹیوں سے, یہ خطبہ اگر پڑھیں, خطبہ نمبر 191 ترجمہ مفتی جعفر حسین مرحوم اردو میں,
اور سید ذیشان حیدر جوادی کا جو ترجمہ ہے اس میں نمبر 193 ہے، 1-2 نمبر کا فرق رہتا ہے۔ وہاں جناب امیر علیہ السلام اپنے پیاروں کی تعریف کرتے کرتے 110 تعریفیں علی نے کی ہیں اپنے پیاروں کی۔ ہاں نمبر آپ سنتے رہتے ہیں، ہمارے ہاں نمبر پہ غور کیا جاتا ہے 110۔ ہاں یہاں متقیوں کی 110 صفات اس خطبہ 191 میں بیان ہوئی، اور یہ اس کو 110 کو کاؤنٹ کیا ہے آیت اللہ العظمہ ناصر مکارم شیرازی نے۔ وہ فرماتے ہیں اگر کسی کو علی کا بننا ہے تو وہ اس 110 کو اپنی زندگی میں اپنا لے۔ بسم اللہ، صلوات پڑھ لیجئے محمد، اپنی زندگی میں اس میں اپنا لے۔ وہاں جناب امیر علیہ السلام متقی کی وہ مشہور صحابی امام کا جس کا نام حمام ہے، اور اس نے کہا تھا یا علی صف لی المتقین، یا علی میرے لیے ذرا متقیوں کی صفات بیان کرو۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ متقی کی بالکل 2 جملوں میں تعریف کی، اور پھر حمام کہتے ہیں کہ نہیں مولا اور بیان کرو۔ اب علی نے اور بیان کرنا شروع کی۔ وہاں رات گزارنے کا انداز متقی جناب امیر نے فرمایا۔ امام فرماتے ہیں اما اللیل فصافون علی اقدامہم یتلون اجزاء القرآن یرتلونہ ترتیلا وَيَحْزُنُونَ بِهِ أَنفُسَهُمْ وَيَسْتَسِيرُونَ بِهِ دَوَاءَ دَائِهِمْ إِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَشْوِيقٌ رَكَنُوا إِلَيْهَا طَبْعًا وَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَخْوِيفٌ۔ جب یہ لوگ رات ڈھلتی ہے تو علی فرماتے ہیں علی والے متقیوں کی رات کیسے گزرتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، صافون علی اقدامہم، جب رات ڈھلتی ہے تو علی والے قدموں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، قرآن کے جز پہ جز پڑھتے ہیں، یرتلونہ ترتیلا، اور ایسے نہیں کہ ختم کرنے کے لیے پڑھتے ہیں بلکہ بڑے ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں۔ اور امام فرماتے ہیں یستسیرون بہ دواء دائہم، اور اپنی روحانی امراض کا علاج انہی آیات کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ یستسیرون بہ دواء دائہم ویحزنون بہ انفسہم، اور جب ان کا نفس نافرمان ہو جاتا ہے تو قرآن کی آیتوں کی تلاوت کے ذریعے سے اس نافرمان نفس کو رام کرتے ہیں۔ آگے تفسیر جناب امیر اپنے پیاروں کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ جب کسی ایسی آیت کو پڑھتے ہیں جس آیت میں جنت کا تذکرہ ہے، راکنوا الیہا طمعا، وہ لالچیوں کی طرح اپنے آپ کو در جھکا لیتے ہیں کہ گویا یہ آیت میرے ہی لیے ہے، اور پھر شوق سے اس کی طرف بےتاب ہو کے بڑھتے ہیں۔ اور ایک جملہ عجیب ہے، اور جناب امیر فرماتے ہیں کہ جب ایسی آیات کو پڑھتے ہیں تو گویا وہ اپنی آنکھوں سے جنت کے منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ قرآن مجید کیسے تلاوت ہونے چاہیے، علی کیسے چاہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کیسے ہو۔ جب ایسی آیت سے گزرتے ہیں تو گویا وہ اپنی آنکھوں سے جنت کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَخْفِيفٌ، اور امیر فرماتے ہیں جب کسی ایسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں کہ جن آیات میں جہنم کے خوف کی بات ہے، تو امام فرماتے ہیں وہ اپنے دل کے کانوں کو اس کی طرف رخ کرا لیتے ہیں، اور گویا جہنم کی آگ کی شعلوں کی آواز اور جہنم کے اندر سزا پانے والوں کی چیخوں کی پکار ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہے۔ یہ ہے انداز علی والے کے قرآن پڑھنے کا۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد والے۔ علی کا ساتھی کون؟ سید الشہداء کیا فرماتے ہیں؟ فَلَّا يَرْحَلْ مَعْنَا، اب اگر شہید کربلا کے ساتھ ہم سفر ہونا ہے تو قرآن کے ہم سفر ہو جائیں۔ کب؟ ابھی سے ایک آیت تو لے لیں، شہید کربلا، ہم یہ آیت لے کے آج سے اس پر عمل کرتے ہیں، اجزاء قرآن کو پڑھیں گے، اس لیے کہ تو ہمارا وہ امام ہے جس نے نو کے نیزہ پہ پڑھا تھا۔ ہاں نو کے نیزہ پہ پڑھ لینا، وہ تو دشمن بھی دیکھ رہا تھا، اقرار کر رہا تھا یا نہیں کہ سورہ کہف کی آیات پڑھ رہے ہیں۔ اور عزیزان میں 2 سوروں کی گزارش کرتا ہوں۔ سورہ کہف وہ سورہ ہے جس سورہ کو کٹے سر سے جناب سید الشہداء نے نو کے نیزہ پہ پڑھا، اس کو تو پڑھ لیں کم از کم محرم میں۔ اور میرے حساب سے میں نے جو قرآن مجید کے اس حوالے سے جوانوں کے ساتھ بات کرتا رہتا ہوں، 2 سورے خصوصیت کے ساتھ جوانوں کو اپنی زندگی میں اپنانے چاہیے۔ ایک سورہ کہف
جس میں جوانوں کا تذکرہ ہے. رب کریم کبھی فرماتا ہے 4 تھے یا 5 تھے یا 6 تھے یا 7. کریم اللہ ان کی تعداد کیا معاذ اللہ تجھے نہیں معلوم؟ بتلا دیتا کہ میں یہی کہہ رہا ہوں کبھی اپنی تعداد کی وجہ سے گھبرانا نہیں. 4 ہوں تو صحیح، 5 ہوں تو صحیح، 6 ہوں تو صحیح. اصحاب کہف کی طرح آپ اپنا قدم اٹھاؤ. میں رب آپ کے لیے ایک نرالے انداز سے معجزات دکھا کے بتلاؤں گا. جو رب کی راہ میں قدم اٹھاتے ہیں میں اللہ ان کا کیسے دفاع کرتا ہوں. یہ سورہ کہف کیا ہے؟ یہ سورہ کہف یہی ہے. وقت نہیں ہے کہ میں اس پہ زیادہ رکوں. اور دوسرا سورہ جو میں تاکید کرتا رہتا ہوں جوانوں کو اور آپ حضرات کو بھی یہاں کہوں گا وہ ہے سورہ یوسف. سورہ یوسف اب اس میں عجیب درس ہے. بعض علماء کرام نے اس میں تفسیر لکھی ہے. اگر محسن قراتی کی ایک تفسیر ہے تفسیر نور، انہوں نے اس سورہ کی الگ کر کے تفسیر چھپوائی ہے. اس میں بھی تقریباً 110 دروس ہیں اور اکثر دروس جوانوں کے لیے. یہاں ایک سورہ یوسف کے سلسلے میں ہمارے ہاں ایک سلسلہ بنا ہوا کہ جناب یہ سورہ تو زلیخا اور یوسف کے عشق کا قصہ. میں کہتا ہوں سورہ یوسف کیا ہے؟ سورہ یوسف باپ اور بیٹی کی محبت و عشق کا قصہ ہے. سورہ یوسف باپ اور بیٹی کی محبت کے اور عشق کا قصہ ہے. اس لیے کہ ایک بیٹا اگر باپ سے جدا ہو جاتا ہے تو وہ بیٹا جدا ہوتا ہے، فقط باپ اس بیٹے کے غم میں اور جدائی میں رو رو کے اپنی آنکھیں سفید کر لیتا ہے. اور پھر بیٹا ہے، بیٹا یہ ہے کہ تخت مصر پہ بھی بیٹھ کے جب بھائی جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی تمنا یہ ہوتی ہے اور وہ بہانے بناتا ہے اور ذریعے ڈھونڈتا ہے کہ کوئی ذریعہ ہو میرا باپ جلدی مجھ سے مل لے. یہ باپ اور بیٹے کے عشق اور محبت کا قصہ ہے. اور باقی ساری چیزیں آپ کو وہاں، اور پھر آپ اس میں سے بہت سارے دروس لے سکتے ہیں. ایک درس اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر بھائی کوئی آپ سے زیادتی کرے تو یوسف کا کردار اپناؤ. وہ آپ کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں اور جب گندم مانگنے وہاں جاتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں کہ یہی یوسف ہے، رب کہتا ہے انت یوسف، کہ قرآن نے نقل کر دیا کہ وہ جب پہچان گئے کہ شاید یہی یوسف ہے جس کے ساتھ ہم نے یہ ظلم کیے تھے اور اب ہم اس کے سامنے محتاج بیٹھے ہیں. اب وہ کہتے ہیں انت یوسف، کہ آپ یوسف ہو. جب وہ سمجھ گئے تو انہوں نے اپنی معذرت کرنا شروع کی. پاک امام سے نقل ہے کہ جب جناب یوسف کے سامنے انہوں نے نقل کرنا شروع کی اور پھر رب سے قرآن مجید کی آیت ہے لا تصریب علیکم الجوم، وہ پچھلی باتیں جو آپ نے کی تھی ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں. یہ قرآن کا درس ہے. اگر بھائی کسی بھائی کے ساتھ زیادتی کرے میں ساری زندگی اس کو نہیں بخشوں گا. پھر یہ مت کو فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا کہ ہم حسین کے ہم سفر ہیں. اس لیے کہ حسین قرآن کا ہم سفر ہے. قرآن نے سورہ یوسف کا قصہ کوئی قصے کے لیے بیان نہیں کیا، درس کے لیے بیان کیا ہے. قرآن نے مجید کے سورہ یوسف کا درس یہ ہے کہ بھائی اگر کنویں میں بھی ڈال دے اس نے اپنا کام کیا ہے، آپ معاف کر کے اپنا کام کریں. تھکا دیا آپ کو، صلوات پڑھ لیجیے. کرنے کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. نہیں موضوع میرا پھر ادھورا رہ گیا. رات کو بھی وعدہ کیا تھا میت پہ کچھ گفتگو ہوگی، لیکن حسین و علی و اہل بیت کے ایک ساتھی کے ساتھ ہم آ کے روک گئے. اب میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں 12ویں امام غائب ہیں، جب کوئی ساتھی چلا جائے مثلا یا 2 ساتھی ہوں، البتہ ساتھی کی وہ زمانہ یہ ساتھیوں والا نہیں ہے. جب تک کسی سے غرض ہو تو وہ ساتھی ہے، غرض نہیں ہو تو ایک شخص کو کسی نے دیکھا کہ جو کام بھی کرتا ہے وہ 3 بار کرتا ہے. نماز صبح پڑھ رہی ہے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر 2 پڑھی، پھر 2 پڑھی. ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان کا روزہ رکھا، پھر اگلے مہینے کا روزہ رکھا، پھر دوسرے مہینے کا روزہ رکھا. حج پہ گیا، 1 سال گیا، دوسرے سال گیا، تیسرے سال. جو کام بھی کرتا ہے وہ 3 بار کرتا ہے. یہ کیا ہے 3 بار چلے؟ باقی چیزیں تو ہیں، یہ نماز کیا ہے؟ ظہر پڑھتے ہو تو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، یہ شک میں ہو؟ انہوں نے کہا چھوڑو یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا اب نہیں، میں پوچھوں گا. اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میرے 2 پیارے ساتھی تھے اور اب وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور حقیقی دوست وہ ہوتا ہے جب دوسرے دوست کو ضرورت ہو تو وہ اس کے کام آئے. اب وہ تو نماز پڑھنے سے رہے
मैं एक नमाज अपनी तरफ से पढ़ता हूँ, एक नमाज कज़ा दूसरे दोस्त की पढ़ता हूँ, तीसरी नमाज कज़ा दूसरे दोस्त की पढ़ता हूँ, और यूं मैं अपनी दोस्ती का हक निभा रहा हूँ। हाँ, अब यहाँ सिलसिला जो है वो वालिद की वालिदैन की कज़ा नमाज़ें वाजिब हैं, तो भी हम सोचते हैं कि वालिदैन को भी सोच लेना चाहिए, जब हमने अपनी नहीं पढ़ी तो हमारी औलाद हमारी क्या पढ़ेगी। सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद। ये जो खुतबा नंबर 108 में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने वसीले बयान किए, उनमें एक वसीला है वसीलतुर रहम। अली फरमाते हैं रब तक पहुंचने का एक वसीला सिलतुर रहम है। अब सिलतुर रहम यानी रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक जोड़ना। और मैं कहीं गुफ्तगू कर रहा था और वे खातून थी, उन्होंने कहा मौलाना आपने बहुत जोर दिया जोड़ना जोड़ना जोड़ना, तो मेरी बहन मेरे साथ नाराज थी, मैं आपकी तकरीर सुन के उसके पास उसको राजी करने चली गई। तो मैं जब गई तो उसने कहा अब अपनी गलती का एहसास हुआ। हाँ, अब अपनी गलती का एहसास हुआ। सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद। एक दफा फिर भी सलवात पढ़ लीजिए। बस अजीजों, कहीं नहीं पहुंच सका मैयत पे इंशाल्लाह कल के अगर हमें लिकाउल्लाह के उस मरहले को और उस मकाम को हासिल करना है तो फिर हमें मैयत आइम्मा चाहिए। और जब कोई इमाम की मैयत और साथ में चला जाता है तो फिर हालत क्या होती है। अली वाले फिर बुलाते हैं मदीना और मदाइन, सैकड़ों माइल का फासला। असबग नाम के रावी हैं, वो नकल करते हैं कि जब जनाब सलमान फारसी की मौत का वक्त करीब आया, तफसील है वाक़या में, और मौत के वक्त का पता जनाब अमीर ने सलमान फारसी को यह बतलाया था कि सलमान जब तेरी मौत करीब होगी तो उससे पहले मुर्दा तेरे साथ बातें करेगा। जब सलमान फारसी ये समझते हैं कि अब मेरी मौत करीब है तो अपने मौला के फरमान को देखने के लिए कि आया मेरी मौत करीब है या नहीं, अपने साथियों को कहते हैं कि मुझे कब्रिस्तान ले जाओ। साथियों ने कब्रिस्तान में पहुंचाया तो सलाम किया, एक कब्र से सलाम का जवाब आया, वो बातें करते रहे कैसे गुजर रही है, क्या वहां होगा, सारी तफसील वक्त नहीं। पलटा के लिए असबब कहते हैं हम ले आए जनाब सलमान को, मुर्दे के बाद बात करने के बाद सलमान को अपनी मौत का यकीन हो गया। अब कहते हैं असबब को, सलमान फारसी कहते हैं असबब मैं अब मरने वाला हूं, आप मेरे लिए एक काम करो। क्या कहूं? कहा मुझे हालत एहतिजार में हूं, मुझे किबला रुख लिटाओ। ठीक है, कहा किबला रुख लिटाने के बाद आपकी ड्यूटी खत्म, ना आपने मुझे गुस्ल देना है, ना मुझे कफन पहनाना है, ना नमाज पढ़ानी है, ना दफन करना है, मुझे गुस्ल कफन करने वाला खुद आएगा। खुद आएगा। अब जनाब असबक कहते हैं मैंने पूछा ये क्या बातें कर रहे, कौन आएगा यहाँ इस मदाइन में तुझे गुस्ल कफन देने के लिए? तो जनाब सलमान में ये अपने लफ्ज़ कहा होगा, हमें बेवारिस न समझो, वो जिसने, ये लफ्ज़ हैं हदीस के, वो जिसने रसूल को गुस्ल दिया था, जिसने रसूल को कफन पहनाया था, जिसने रसूल का जनाजा पढ़ा था, जिसने रसूल को दफन किया था, वो मुझ सलमान को भी गुस्ल कफन देने आएगा। अब यहाँ असबक कहते हैं हमने वही किया। और हमारे यहाँ ये एक रवाज है और ये अरबों में भी है, ज़ाहिरन हर मैयत के लिए है कि जब भी मैयत हो तो फौरी तौर पर आप उसके मुंह को बंद करें और एक तहतुल हनक सा उसको कर देते हैं ताकि ये उसका मुंह खुला न रहे। अब वहां असबा कहते हैं कि ये हालत हुई जब कलमा पढ़ा और सलमान फारसी की रहलत हो गई। तो इधर जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी नकल करते हैं मदीने की हालत, वो मदाइन की है, जनाब असबा नकल करते हैं। यहाँ जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी नकल करते हैं कि हम सुबह की नमाज के बाद फारिग हुए तो जनाब अमीर असहाब की तरफ रुख करके कहते हैं अल्लाह आपको सलमान की मौत पे अजर अजीम अता फरमाए। हम सब समझ गए कि सलमान फारसी दुनिया से चले गए हैं। अब जनाब अमीर फरमाते हैं कंबर जी मौला आइए मदाइन चलें। हाँ, सफर में बड़ी तेजी से कर रहा हूँ, आप कहीं पीछे रह गए। सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले। बात एक मुनाजरे की याद आ रही है लेकिन मुनासिब नहीं, एक दफा सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। जनाबे कंबर को का कंबर
बात क्या है, यरहल माना मईयत की। और मईयत अगर कंबर जैसी कोई गुलाम बन जाए तो फिर मईयत कैसी होती है। कंबर जी मौला लिबास बदलाए, ये कर ये कर ये कर और हमारे साथ चल। फिर जनाब अमीर फरमाते हैं हमें जाना है सलमान फारसी का जनाजा पढ़ने। कंबर जरा कदम तो गिनते आना, कंबर जरा कदम तो गिनते आना। ये हमारे जैसों को बतलाने के लिए कि अगर आप रूही तौर पर मईयत साथ इमाम के लिए तैयार है तो मदाइन और मदीने के फासले रुकावट नहीं बनते। और ये फकत ये नहीं है कि अली पहुंच जाते हैं, कंबर कदम गिनते आओ। मैं जिस किताब को देख रहा था आगा करनी गुल पैगानी ने लिखा है कि जनाब कंबर कहते हैं मैंने कदम जो गिनने, जब 10वां कदम था तो हम जनाब सलमान फारसी के सरहाने खड़े थे। और वहां जनाब असबाग इब्न नबाता कहते हैं कि हमने अभी तक वो तहतुल हनक नहीं बांधा था कि हमने देखा दरवाजा खुला है और अली आ गए। अब मैं जितना मुख्तार कर सकता था इसको कर दिया है। जनाब असबा कहते हैं हमने अभी वो तहतुल हनक नहीं बांधा था कि दरवाजे से जनाब अमीर दाखिल हो चुके थे। अमीर अलैहिस्सलाम ने जो अबा हमने जनाब सलमान के चेहरे पे डाली थी वो हटाई है। तो असबा कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा, अली के चेहरे को देख के जनाब सलमान फारसी मुस्कराए। जनाब सलमान फारसी मुस्कराए। मैं अभी किस चीज पे लुत्फ उठाऊं, सलमान आपके बुलाने पे लुत्फ उठाऊं, लेकिन मैंने जिससे सबसे ज्यादा लुत्फ उठाया वो तो सलमान फारसी हैं, ये अली हैं। लेकिन ये इनके कदमों पे कदम अगर कंबर भी रखे तो वो भी मदीना से मदाइन 10 कदमों के फासले पे जा सकता है। माना अगर हम हुसैन इब्न अली के साथ यूं कदम पे कदम अपने कदमों के निशान न हो, वक्त नहीं रहा। कदमों की बात याद आ रही है। बहरहाल कल यहीं से शुरू कर देंगे। सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद। बस इतना तो करें, हम उनको आवाज दें हमें भी साथ ले जाओ। हाँ हमें भी साथ ले जाओ। जब पहचाना तो यकीनन वो ले जाएंगे। हाँ और मैंने पहले भी किसी मजलिस में कहा बहुत दूर रह जाएं तो मासूम फरमाते हैं कुछ चीज़ें आपने बच्चे से सीखनी है। चंद चीज़ें बच्चे से सीखो। पहली चीज़ ये है बच्चे आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे से मारते हैं, पीटते हैं और मुमकिन है उनकी लड़ाई की वजह से उनके माँ बाप कितने दिन और कितनी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ें, वो 5 मिनट बाद फिर वही दोस्ती। मासूम फरमाते हैं ये चीज़ बच्चे से सीख लो। कभी अगर एक दूसरे के साथ नाराज़गी होती है तो बच्चे से सीख के 5 मिनट बाद उसको भूल जाओ। बच्चे अगर खेल रहे हों, बड़े लंबे चौड़े अपने खिलौने बनाए, घर बनाए, महल बनाए, बाप ने बुलाया उसको ठोकर मार के गए। हाँ घर इधर है और खिलौना उधर है और दुनिया को खिलौना समझो, बच्चे से सीखो ये खिलौना। और एक चीज़ जो मासूम फरमाते हैं रब से मांगना बच्चे से सीखो। कैसे? जब उसको कुछ मांगना होता है एक दफ़ा कहता है नहीं मिले, दूसरी दफ़ा कहता है नहीं मिले, तीसरी दफ़ा रो के कहता है, माँ बाप उसको दे देते हैं। रब से मांगना बच्चे से सीखो। हाँ एक दफ़ा मांगो, 2 दफ़ा मांगो, अगर नहीं मिलता तो फिर रो पड़ो। परवरदिगार हम इस मुहर्रम में फल यरहल माना के सफ़र को तय करने के लिए तेरे हुसैन के साथ सब चलना चाहते हैं। रह गए, बहुत पीछे रह गए हम। दुनिया ने हमें अपने अंदर मसरूफ कर लिया, हम गुनाहगार। लेकिन तुझे वास्ता देते हैं हुसैन के उस हम सफर बहन का, उस बहन का कि जिसकी शादी पे जब जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के पास आए जनाब अब्दुल्ला रिश्ता मांगने, जनाब अमीर फरमाते हैं अब्दुल्ला बेटा आप जाफर तैयार के बेटे हो, मेरे भी बेटे हो। हाँ मैं अपनी बेटी आपके हवाले करता हूँ, लेकिन बेटा जैसे वो मेरी बेटी है आप मेरे बेटे हो, मैं एक दरख्वास्त करता हूँ अली हो के, चचा हो के, और वो ये है कि मेरी ज़ैनब को मेरे हुसैन से बड़ा प्यार है। अब्दुल्ला कभी कोई ऐसा वक्त आ जाए
کہ جب زینب یہ چاہیں کہ شہید کربلا کے ساتھ جائیں، بیٹا ایک احسان کرنا، میری بیٹی کو منع نہ کرنا. بس مصائب کا جملہ میں نے کہہ دیا ہے. میری بیٹی زینب کبریٰ کو اپنے بھائی سے بڑا پیار ہے، کبھی جانا پڑے تو منع نہ کرنا. عزیزو 27 رجب کی رات ڈھلی، شہید کربلا نے اپنی بہن کو بتلایا اب ہمیں مدینہ چھوڑنا ہے. شریف باپ کی شریف بیٹی اپنے شریف شوہر کے دروازے پہ آئی، جہاں جناب عبداللہ بیٹھے تھے. سامنے پتہ نہیں کس انداز سے بیٹھی کہ عبداللہ سمجھ گئے زینب کو کوئی دکھ پہنچ چکا ہے. بڑے امیر تھے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، بڑے امیر. آگے بڑھ کے کہتے ہیں علی کی بیٹی کیا ہوا، کیوں غریبوں کی طرح بیٹھ گئی؟ کہا امیری کے ٹائم ختم ہو گئے عبداللہ، لفظ اپنے میرے. کیا ہوا علی کی بیٹی؟ کہا حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، آپ میرے سر کے تاج ہیں. نہیں کہا بابا نے کہا تھا آپ میرے سر کے تاج ہیں، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا صحیح نہیں. ہو سکے تو مجھے اجازت دے دو میں حسین کے ساتھ چلی جاؤں. امیر عبداللہ نے ایک لحظہ بھی انتظار نہیں کیا، کہا علی کی بیٹی میری طرف سے اجازت ہے. اور جب بی بی نے تیاری کی، ساری چابیاں جناب عبداللہ نے بی بی کے حوالے کی. علی کی بیٹی لمبے سفر ہوں گے، ہاں اس گھر سے جو جی چاہے لے جا. کوئی مقتل کی کتاب مجھے نہیں بتلاتی کہ کچھ لیا ہو، لیکن دل یہی کہتا ہے شاید اپنے گھر میں ماں زہرا کی چادر محفوظ رکھی ہوگی. ایک کتاب میں نے یہ پڑھا کہ جناب زینب کبریٰ کی بیٹی آگے بڑھی، اور جب ماں نے خدا حافظ کی تو کہتی ہیں ماں ہمیں بھی لے جاؤ. بی بی کہتی ہیں بیٹی آپ عبداللہ جیسے امیر کی بیٹی ہو، مشکل سفر میں کہیں تھک نہ جاؤ. نہیں لے گئی بی بی. یہاں سے قافلہ چلا، مکہ میں جو دن رہے. جب مکہ سے قافلہ نکلا، اب یہاں جناب حافظ کفایت حسین مرحوم کے لفظ ہیں، جب مکہ سے قافلہ نکلا جناب عبداللہ کے ساتھ 2 بیٹے بھی تھے، جناب اون اور جناب محمد. مکہ کے اندر نہیں، مکہ کے باہر کی ایک منزل پر جب جناب شہید کربلا رکے، جناب عبداللہ کی آنکھوں کی بینائی کم تھی. جناب عبداللہ دونوں بیٹوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے وہاں پہنچے جہاں شہید کربلا رکے ہوئے تھے. جب جناب زینب کبریٰ نے شوہر کو آتے ہوئے دیکھا گھبرا گئی کہ شاید میرا شوہر مجھے روکنے کے لیے آ رہا ہے. دیکھتی رہی بی بی. جب جناب عبداللہ قریب آئے جہاں حسین ابن علی بیٹھے تھے، اپنا روحانی کعبہ سمجھ کے حافظ صاحب قبلہ پڑھا کرتے تھے، جناب عبداللہ نے 7 طواف کیے، اپنے بیٹوں کے ساتھ 7 طواف کیے. اور پھر جناب عبداللہ نے اپنے دونوں بچوں کے ہاتھ آگے بڑھائے اور جناب امام کے ہاتھ میں ہاتھ تھما کے کہتے ہیں چچا جایا، ایک میری طرف سے قربانی، ایک زینب کی طرف سے قربانی. ایک بیٹا میری طرف سے قربانی، ایک بیٹا آپ کی بہن کی طرف سے قربانی. بس عزیزو، جناب زینب کبریٰ نے اپنے شوہر کو بلایا اور بلا کے کہتی ہے کہ جناب عبداللہ بھلا ہو آپ کا کہ آپ نے میرے اوپر یہ احسان کیا. میں اپنی ماں کو کہہ سکوں گی اماں میں نے تیرے بیٹے کی خاطر اپنے 2 بیٹے قربان کیے تھے. وقت گزرتا رہا، آ گئی وہ رات، جو رات رہتی تو یہ بیٹے بھی شاید رہ جاتے. وقت ڈھلتا گیا، ظہر جب ہوئی، ہاشمی جوانوں نے جب جانا شروع کیا، ہر ماں نے اپنا ایک بیٹا بھیجا. ام فروا نے قاسم کو بھیجا، لیلا نے اکبر کو بھیجا، رباب نے اصغر کو بھیجا. یہ 2 مائیں ہیں جو کربلا میں ایک ہے جس نے 2 بھیجے،
اور ایک ماں ہے جس ماں نے مدینہ سے 4 بھیجے تھے ام البنین نے. اب یہ 2 بیٹے تیار کر رہی ہیں زینب کبریٰ. اور جب ایک وقت آیا جناب زینب کبریٰ نے اپنے دونوں بیٹوں کو بھیجا, بیٹو جاؤ اپنے ماموں پہ قربان ہو جاؤ, ماں کے سامنے مجھے سرخ روح کر لو. عزیزو کم لوگ جانتے ہیں کہ کربلا میں جناب زینب کبریٰ کے 8 یا 9 بھائی شہید ہوئے ہیں. اکثر ہم جناب عباس کے 4 بھائیوں کا تذکرہ سنتے ہیں, 4 وہ شہید کربلا, 5 اور بعض نے 4 لکھے ہیں, بعض نے 5 لکھے ہیں, یعنی 9 یا 8 بھائی جناب زینب کبریٰ کے شہید ہوئے ہیں. اب جس بہن کے ایک دن میں 9 بھائی مارے جائیں اور 2 بیٹے مارے جائیں, لیکن زینب کبریٰ کو بھائی سے کتنی محبت تھی. عزیزو مجھے بہت دکھ ہوا اور مسائل کا ایک پہاڑ تھا جب جناب اون محمد میدان میں جا کے دونوں بھائی شہید ہوئے, اور جب دونوں کی میتیں جناب شہید کربلا لے کے آئے تو جس خیمے میں بنی ہاشمیوں کی میتیں تھیں ہر بیوی آتی تھی. جناب لیلا کو شہید کربلا نے بلایا تھا, جناب قاسم کی میت آئی تو جناب فروہ آئیں, لیکن جب اون محمد کی میتیں خیمے میں آئیں جناب شہید کربلا نے دیکھا کہ جناب زینب کبریٰ نہیں آئی, بی بی کو بلایا نہیں بلکہ بہن کے خیمے میں چلے گئے شہید کربلا, اور کہا بہنا مجھے معلوم ہے کہ آپ کو بہت دکھ ہوا, لیکن بہنا کہ بھائی بیٹوں پر رو تو لو. بی بی کہتی ہے نہیں حسین جو تیری راہ میں قربانی کر دی ہے میں اب تیرے اوپر روں گی, بیٹوں کو نہیں روں گی. عزیزو عجب بہن اور بھائی کا پیار تھا. میت پڑی رہی, زینب کبریٰ آنسو بہاتی رہی, شاید اس لیے نہیں روئی, ماں تھی درد تو تھا, نہیں روئی جناب زینب کبریٰ. اور جب جناب زینب کبریٰ نہیں روئی, آنسو بہ رہے تھے, بیویوں نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرا رونا بھائی کو گوارا نہیں ہوگا, اور زینب یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری وجہ سے حسین پریشان ہو. بس عزیزو مختصر جملے نقل کر رہا ہوں, جناب زینب کبریٰ نہیں رو رہی. اب یہاں سے میت آئے تو نہیں روئی, اور جب 11 محرم کو مقتل میں آئی تو کوئی مقتل نہیں کہتی کہ اون محمد کی میتوں پہ گئی ہو, بھائی کے ٹکڑے اکٹھی کرتی رہی اور بھائی پہ روتی رہی. جب کوفہ کے دربار میں سروں کو نیزے پہ دیکھا تو بھائی سے باتیں کرتی رہی, اور کوئی بیٹوں کو نہ روئی اور کوئی بات نہیں. کوفہ میں تخت پہ سر دیکھتی رہی, بھائی پہ روتی رہی, لیکن بیٹوں پہ نہ روئی. جب قید ختم ہوئی اور سر ملے, بعض علماء پڑھتے ہیں پہلے جب جناب شہید کربلا کا سر آیا, جناب زینب کبریٰ نے دامن بڑھایا, اور مدت بعد بھائی ملا تھا, بھائی کا سر گود میں لے کے رونا شروع کیا. اور جب اون محمد کے سر آئے, کسی بی بی کو کہا بیبیو میرے بیٹوں کے سر لے لو, اس لیے کہ حسین کی ماں موجود نہیں ہے. جب قید چھٹی تو علی کی بیٹی اپنے بھائی کو روتی رہی مگر بیٹوں کو نہ روئی. قید ختم کر کے مدینے آئی, روضہ رسول میں گئی, حسین کو روئی لیکن بیٹوں کو نہ روئی. عزیزو اب ایک وقت وہ آیا جب زینب کبریٰ اپنے گھر پلٹ کے آ گئی. جناب عبداللہ سامنے بیٹھے ہیں, ابھی وہیں آ کے بیٹھی جہاں جاتے ہوئے بیٹھی تھی. جناب عبداللہ نے جو بدلا ہوا رنگ دیکھا تو پرسہ دینا شروع کیا, علی کی بیٹی تیرے بھائیوں کے بڑے ارمان, علی کی بیٹی تیرے بھائیوں کے بڑے ارمان, تیرے حسین کے بڑے ارمان, عباس کے بڑے ارمان, اونم و قاسم کے بڑے ارمان, اکبر کے بڑے ارمان, جب سب کا پرسہ جناب عبداللہ دے چکے تو اب پہلی بار عزیزوں میرے جملے اگر آپ ذہن میں رکھو گے, نہ کربلا روئی تھی, نہ کوفہ میں روئی تھی, نہ شام میں جاتے ہوئے روئی, نہ سر ملتے ہوئے روئی, لیکن اب جب جناب عبداللہ
سب پرسے پیش کر چکے ہیں اور بیٹوں کا نام نہ لیا. اب ماں تھی, اب رو کے کہتی عبداللہ تجھے بھی اون محمد کا پرسہ پیش کرتی ہوں. اب ماں باپ نے اون محمد کے ملے, اب جو رونا شروع کیا تو جناب عبداللہ کہتے بی بی بدلاؤ, جاتے ہوئے میرے بیٹوں نے کچھ کہا تھا. جناب زینب کبریٰ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اپنی پیشانی پہ رکھے اور پیشانی پہ رکھ کے کہا عبداللہ جاتے ہوئے بیٹے کہتے تھے ماں جب پلٹ کے جاؤ تو ہمارے بابا کو سلام کرنا. جس طریقے پہ اون محمد نے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے سلام کیا تھا, اب بس رونے والوں ختم کر رہا ہوں مصائب. جناب زینب کبریٰ نے بھی بچوں کی سنت پوری کی, پیشانی پہ ہاتھ رکھے اور کہا عبداللہ. اون محمد پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے سلام کہہ رہے تھے. عزیز و لقب کرتے ہیں جناب عبداللہ اٹھے, چیخ ماری اور غش کھا کے گر گئے. جناب زینب نے پانی چھڑکا اور عبداللہ کو تسلیاں دلائیں, رو کے کہتی ہے بہادر باپ کے بہادر بیٹا, میں ماں ہو کے بچوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتی رہی اور مجھ پہ تو یہ کیفیت طاری نہ ہوئی, تو بہادر ہو کے باپ ہو کے کیوں غش کھا گیا. یہاں جناب عبداللہ سر پیٹ کے کہتے ہیں بی بی میں آپ کے بیٹوں پہ نہیں رو رہا زینب, میں نے یہ تیرے کلائیوں پہ یہ داغ دیکھے ہیں, مجھے بدلا یہ کالے نشان کیا ہے. بی بی کہہ دیا چچا جایا جب میرے عباس مارے گئے, میرا حسین مارا گیا, میرا اکبر مارا گیا, ہم بے وارث ہو گئے, کربلا میں ہمارے ہاتھوں میں رسیاں ڈالی گئی. چچا جایا رسیاں پہن کے کربلا سے کوفہ سے شام گئے, عبداللہ ہم بے وارث ہو گئے. الا لعنت اللہ على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسين.